मांगा मंडी में जिला इंतजामिया ने कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स मानने से इनकार कर दिया है। अफसरान ने स्टे ऑर्डर्स हवा में उड़ाते हुए इलाके के गंदे और गटरों के पानी को गंदे नाले में डालने की बजाय शहरियों के जरखेज जमीनों से जबरदस्ती खाला बनाकर गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर दरियाए रावी में डालने के लिए खुदाई शुरू कर दी है। मांगा मंडी के लोग डिप्टी कमिश्नर लाहौर के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है ये। शहरियों को फसलों समेत दीगर सामान की में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि दरियाए रावी से रेत निकालने वाले ठेकेदारों को अरबों रुपए नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मांगा मंडी के इलाके तिहाड़ में गलियों मोहल्लों में खड़े गंदे पानी को डिप्टी कमिश्नर लाहौर और जिले इंतजामिया ने गैर कानूनी तौर पर दरियाए रावी में डालने का फैसला कर लिया। जरखेज जमीनों में बगैर इजाजत खाला बनाकर दरियाए रावी के साफ पानी में डालने का फैसला कर लिया है, जिस पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। शहरी अदालत से रजू करके काम रुकवाने का कोर्ट ऑर्डर लेकर आए हैं। इंतजामिया का कहना है डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने हमें ऑर्डर जारी किए हैं, कोर्ट ऑर्डर को तस्लीम ना करें और काम जारी रखें। शहरियों का कहना है वो तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ भी अदालत से रुजू करें। किसी सूरत दरियाए रावी में गंदे और गटरों के पानी को बहाने से रोकेंगे। हर उसके मुतबादिल गंदे नाले बनाकर उनमें पानी गिराया जाए। मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर तारिक जट हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक जट बताएगा, एक तरफ तो हुकूमत पंजाब जो है वो जो माहौल को साफ करने के लिए और वाटर ट्रीटमेंट के लिए काम कर रही है, जबकि दूसरी जानिब जो आबी मखलूक हैं उनको खत्म किया जा रहा है। गंदा पानी जो है वो दरिया रावी के साफ पानी में डाला जा रहा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, एक ये है कि लोगों की जमीनों के ऊपर जो है यहाँ पे की करोड़ों रुपए की रेत थी, उसको दरिया में बहा दिया गया है और बगैर यहाँ पे अभी तक जो चल रही हैं। ये पहले ये जो जाएगा ये दरिया के लिए भी बहुत ज्यादा ये जहरीला पानी होगा, गंदा पानी होगा। तो ये असिस्टेंट कमिश्नर जो रायविंड है उन्होंने यहाँ पे जो है एक ऑपरेशन बकायदा तौर पे शुरू कर दिया है। यहाँ पे एक जिम्मेदार की जगह से जो है वो बिल्कुल उसके घर के अंदर से जो है वो जगह से यहाँ पे ये नाला निकालने की कोशिश की जा रही है। क्रेनें लगी हुई हैं जो कि कानूनी तौर पर वो जो जिम्मेदार हैं सारे वो सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि ये जो नाला है इसको सरकारी जमीन पर निकाला जाती है। उन्होंने अब जो है वो अदालत जाने का भी जो है ऐलान किया है। यहाँ पे बाकायदा तौर पे इसका स्टे ऑर्डर भी उन्होंने लिया है और उन्होंने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि ये गैर कानूनी ऑपरेशन जो है इसको फौरी बंद किया जाए। एक शख्स की जो है यहाँ पे वो करोड़ों रुपए की जो है वो रेत को जाया कर दिया गया है, दरिया में बहा दिया गया है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस वक्त पीरा फोर्स मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर का सारा अमला यहाँ पे मौजूद है और सारा अमला यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। उनका कहना है कि यहाँ पे कुछ लोगों को भी जो है वो उठा लिया गया है और इस पे ये है चाहिए तो ये था बाकायदा तौर पे जो है वो यहाँ पे कान है जमीनों के उनको भी बुलाया जाता और जी तारिक जट साहब आप साथ रहिएगा। नाज़रीन, गंदा पानी रावी नहीं गंदे नाले में डाला जाए, शहरियों का मुतालबा है। शहरी सरापा एहतजाज हैं। इतलात ये भी हैं हमारे चीफ रिपोर्टर के मुताबिक कि किसानों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी ज़मीनें हैं, उनका हक है, लेकिन एहतजाज पर उनको गिरफ्तार किया गया है। इंतजामिया का कहना है डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने हमें ऑर्डर जारी किए हैं, कोर्ट ऑर्डर को तस्लीम ना करें और काम जारी रखें। अपडेट कर रहे हैं आपको। शहरियों का कहना है वो तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ भी अदालत से रुजू करेंगे। किसी सूरत दरियाए रावी में गंदे और गटरों के पानी को बहाने से रोकेंगे और इसके मुतबादिल गंदे नाले बनाकर उनमें पानी गिराया जाए। तारिक जट जो हैं वो हमें आगाह कर रहे थे। इसी हवाले से अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है उसके हवाले से और आपको अपडेट कर रहे हैं। मांगा मंडी में जिला इंतजामिया ने कोर्ट के स्टे ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया है। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर और असिस्टेंट कमिश्नर का हम मौक़िफ़ लेने की कोशिश कर रहे थे। हमने उनसे राबिता करने की कोशिश की लेकिन अभी तक उनसे राबिता नहीं हो पा रहा है। अफसरान से स्टे ऑर्डर हुआ जो हवा में उड़ाते हुए इलाके के गंदे और गटरों के
پانی کو گندے نالے میں ڈالنے کی بجائے شہریوں کے ذخیرہ اور زرخیز زمینوں سے زبردستی کھالے بنا کر غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر دریائے راوی میں ڈالنے کے لیے کھدائی شروع کر دی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق رانا، ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ سر بتائیے گا، جن کی زمینیں تھیں وہ مالکان تھے کسان، ان کو احتجاج پر کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ جی بالکل اس طرح کا واقعہ سے انتظامیہ میں آتے رہتے ہیں، اور انتظامیہ کو جب بھی کبھی کسی بھی حوالے سے کوئی ایسی ان کی جو ذمہ داریاں کرائی جاتی ہیں تو وہ انہی لوگوں کے خلاف ایکشن لیتے ہیں جو لوگ اس مسئلہ کرتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی اہم ایشو سامنے آیا ہے جس میں مانگا منڈی کا علاقہ تہاڑ ہے، گندا پانی موجود تھا اور گٹروں کے گندے پانی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو وہاں پر مسائل، اور ان مسائل کو دور کرنے کے لیے وہاں پر لوگوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ فوری طور پر انتظامیہ اس گندے پانی کو کسی گندے کھالے میں ڈال کر اور اس کو یہاں سے رفع کرے تاکہ لوگ اپنی زندگیوں کو احسن طریقے سے گزار سکے۔ لیکن اسسٹنٹ کمشنر رائیونڈ نے یہاں سنگین کام کیا ہے اور لوگوں کی زرخیز زمینوں میں سے غیر قانونی طور پر قبضہ کر کے کھالے نکال کر دریائے راوی کے صاف پانی کو اور گندا کرنے کے لیے وہ گندے نالے اس میں ڈال کر اور جو کام ہے اپنی ذمہ داریاں ان کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ ذمہ داریاں نہیں، انتہائی نااہلی اور سنگین جرم دیکھنے میں آیا، کیونکہ گندے نالے کے پانی کو خصوصی طور پر دریائے راوی میں ڈالنا سخت غیر آئینی اقدام ہے، کیونکہ وہاں پر بہت سی آبی مخلوقات کے ساتھ ساتھ جو راوڈ کا پانی ہے، جو دریا کا پانی ہے، یہ بھی صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ اچھا طارق رانا صاحب یہ بتائے گا کہ جو ڈپٹی کمشنر لاہور ہیں یا جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں وہاں کے تہاڑ کے علاقہ جن کے انڈر آتا ہے، انہوں نے کھالے کی کھدائی سے پہلے جو وہاں کے لوگ مالکان ہیں زمینوں کے، ان کو آگاہ کیا تھا، ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا؟ جی بالکل نہیں، اس حوالے سے کسی بھی شخص کو یا کسی بھی زمیندار کو ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، بلکہ زبردستی ان کی زمینوں سے کھدائی کر کے ہیوی مشینری سے اور اس پانی کو کھالا بنانے سے جو گندا پانی ہے جو تہاڑ کے علاقوں میں جمع ہے اس کو نکال کر ڈائریکٹلی دریائے راوی میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جن لوگوں کی زمینیں اس کھالے کی زد میں زمیندار سراپا احتجاج جو بھی کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پیرا فورس کے ساتھ جو اسسٹنٹ کمشنر رائیونڈ ہے، انہوں نے ان کو زبردستی وہاں سے اغوا کر کے اپنی قید میں رکھ لیا ہے اور ان لوگوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ جو دریائے راوی میں جہاں یہ گندا پانی ڈالنا چاہتے ہیں کھالا بنا کر، وہاں پر اور آلریڈی بہت سے جو منرلز اینڈ مائنز کے معاملہ چل رہے ہیں جن کے اربوں روپے کے ٹھیکے ہیں ٹھیکیداروں کے، اور وہ ریت نکال کر اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر چیزیں نکال کر اور وہ اربوں روپے کے ٹھیکے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں کاروبار کرتے ہیں اور پاکستان کے ریونیو کو بڑھاتے ہیں، اور خصوصی طور پر پنجاب سے یہ اربوں روپے کی مالیت کے ساتھ ٹھیکے لیے گئے۔ ان کی تمام جو ریت اور دیگر منرلز چیزیں ہیں وہ بھی دوبارہ سے ہی دریائے راوی میں پھینک دی گئی ہیں، اور اس سے اربوں روپے کا نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ان لوگوں اور جو ٹھیکیدار ہیں ان کی طرف سے بھی بار بار یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک ظلم ہے، لیکن اس ظلم کو اسسٹنٹ کمشنر نے کسی بھی طور پر قبول نہیں کیا، اور اس کو یہ کہا گیا ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر لاہور ہیں ان کے احکامات سخت ترین ہے کہ کسی بھی قانون کو تسلیم نہ کیا جائے، بلکہ قانون جو احکامات دیے گئے ہیں کہ کھالا زبردستی بنا کر اس کو دریائے راوی میں ڈال دیا جائے، اسی حوالے سے اس وقت بھی کام جاری ہے تاکہ رات کے اس اندھیرے میں بھی کام کو
اور جاری رکھا ہوا ہے تاکہ کسی بھی صورت میں لوگ سراپا احتجاج نہ بن سکیں، اور صبح کے اوقات میں جو لوگ اغوا کیے گئے اس وقت ان کے لواحقین جب بھی یہ احتجاج کریں گے تو اس وقت تک یہ جو کھالا ہے مکمل کر کے جو گندا پانی ہے جو غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے اس وقت کھالا بنا کر دریائے راوی کے صاف پانی میں ڈال کر جہاں پر آبی حیات ہے اور ایٹماسفیئر ہے قدرتی اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو اسسٹنٹ کمشنر رائیونڈ ہے یہ ان کی سنگین غلطی ہے کہ یہاں پر جو غلیظ پانی ہے جو گندا پانی ہے جو علاقہ لوگوں کے جو گٹروں کا پانی ہے ان کو بجائے کسی نالے میں ڈالنے کے اس کو دریائے راوی میں غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر رائیونڈ کے اوپر آتی ہے کہ وہ ان احکامات کو کس حیثیت میں قبول کرتے ہیں، اور جو یہ انٹرنیشنل قوانین موجود ہیں اس کے حوالے سے کہ کوئی بھی جو گندا پانی ہے وہ دریائے جو قدرتی دریا ہے اس میں نہیں ڈالا جا سکتا، لیکن یہاں کی انتظامیہ آسانی پیدا کرنے کے لیے اپنی جان چھڑانے کے لیے بجائے اس گندے پانی کو اور گندے نالے وہ صاف پانی دریا کے صاف پانی میں آبی حیات بھی ختم کرنا چاہتی ہے، اور جو اربوں روپے کے یہاں مالیت کے ٹھیکے ہیں ان کو بھی تباہ کر کے جو ان کے مالکان ہیں ان کو بھی ہراساں کرنا چاہتی ہے۔ جب یہاں کے اہل علاقہ نے جو احتجاج کیا اس احتجاج کے بعد ان کو بھی زبردستی گرفتار کر کے اغوا کر لیا گیا ہے اور اس زمین کو بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان کے وہاں پر جو ٹھیکیدار ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور ان کی بھاری مشینری موجود ہے اور قیمتی اثاثہ جات بھی موجود ہیں، لیکن ان قیمتی اثاثہ جات کو بھی ایک طرف رکھتے ہوئے وہاں پر لوگوں کے اوپر شدید تشدد کر کے ان لوگوں کو گرفتار کر کے اغوا کر لیا گیا غیر قانونی طریقے سے، اور اس وقت یہ جو کھالا بنایا جا رہا ہے یہ سراسر غیر آئینی بھی ہے غیر قانونی بھی ہے۔ یہاں پہ نیشنل قوانین کے تحت بھی یہ غیر قانونی ہے اور انٹرنیشنل قوانین کے تحت بھی اس کو غیر قانونی ہی کہا گیا ہے۔ اس حوالے سے کسی بھی احکامات آئین کی پامالی کرتے ہوئے اس گندے پانی کو دریائے راوی کے صاف پانی میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے انتظامیہ کی طرف سے، جبکہ لوگ از خود جن کی زمینوں سے یہ کھالے بنا کر اس پانی کا رستہ بنایا جا رہا ہے گندے پانی کا تاکہ اس کو دریائے راوی کے صاف پانی میں ڈال کے آبی حیات کو بھی خطرے میں ڈال دیا جائے، اور جو منرلز اینڈ مائنز کے وہاں پہ کاروبار اربوں روپے کے ہو رہے ہیں ان کو بھی ختم کر دیا جائے۔ وہاں پر اس وقت اربوں روپے کی جو ریت اور دیگر منرلز اینڈ مائنز کے معاملات تھے وہ بھی دوبارہ سے اس پانی کے نتیجے میں بہا دیے گئے ہیں دوبارہ سے اس گندے پانی کی بدولت دریا میں۔ یہ ایک سنگین غلطی ہے اور غیر قانونی اقدام ہے۔ اس غیر قانونی اقدام کے حوالے سے جو جہاں پر خصوصی طور پر مریم اورنگزیب کی طرف سے بھی جو ایٹماسفیئر کی انوائرمنٹ کی یہاں پر وزیر ہیں سینئر صوبائی وزیر ہیں، اور ان کا یہ احکامات ہے کہ وزیر اعلیٰ جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کا خاص ویژن ہے کہ کسی بھی انوائرمنٹ کو کسی بھی صورت میں تباہ نہ کیا جائے، اور ہر صورت میں مریم نواز صاحبہ جو ایٹماسفیئر ہے قدرتی اس کو محفوظ رکھنا چاہتی ہیں۔ اور یہاں پر جو ایک اسسٹنٹ کمشنر رائیونڈ ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے اس موقف کو اور اس اقدام کو جو ایسن پوری دنیا نے اس کو ایسن اقدام قرار دیا تھا کہ انہوں نے انوائرمنٹ کے اندر انقلابی اقدامات کیے ہیں، اب یہ انقلابی اقدامات کو ختم کرنے کے لیے ایک اسسٹنٹ کمشنر باقاعدہ جو دریائے راوی کا جو صاف پانی ہے اس میں گندے نالے کا پانی ملانا چاہتے ہیں، اور علاقے کے لاکھوں لوگوں کا جو گندا پانی ہے وہ جب دریائے راوی میں جائے گا تو بہت ہی خطرناک نتائج نکلیں گے اس کے، اور اس نتائج کے بعد اب جو آبی حیات ہے وہ اس کی زندگی بھی خطرے میں پڑے گی، اور جہاں آبی حیات خطرے میں پڑے گی وہاں پر ماحول کے اوپر بھی بہت زیادہ خطرناک نتائج نکلیں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری
असिस्टेंट कमिश्नर जी राइविंड तारिक को राना, बहुत जो- शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, मुतासिरीन का तौहीने अदालत केस दायर करने का ऐलान सामने आया है। मांगा मंडी में जिला इंतजामिया ने कोर्ट के स्टे ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, अहम मामला है, इस पर हमारे रिपोर्टर्स आपको अपडेट कर रहे थे। मांगा मंडी में गंदे पानी का मंसूबा, किसान जो है वो सरापा एहतजाज है। जिन्होंने रेत के ठेके ले रखे थे उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे, जिसके बाद पैरा फोर्स इन एक्शन आई, लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको उठा लिया गया, बगैर किसानों को एतमाद में लिए ये काम जारी है।